ولی اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ کووڈ-19 سے روبے صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 63.02% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ روز کووڈ-19 کے 1550 مثبت معاملات درج کیے گئے ہیں۔ انڈین ریلویز کے کورونا کے بعد کے سفر کے لیے نئے کوچز آج متعارف کیے گئے، اور وزیر کھیل کود سرینواس گوڑ نے مرکزی وزیر اسپورٹس کرن رجیجو پر زور دیا کہ وہ کھیل کود اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کی ترقی کے سلسلے میں مرکز سے ریاست کو وصول طلب فنڈز الاٹ کیے جائیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی حکومت نے آج کہا ہے کہ کووڈ-19 سے روبے صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 63.02% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 17,998 افراد اس مرض سے روبے صحت ہوئے اور یہ تعداد بڑھ کر 9,06,752 ہو گئی ہے۔ ایک ہی دن میں 553 اموات درج کی گئی ہیں۔ اس طرح ملک بھر میں یہ تعداد بڑھ کر 23,727 ہو گئی ہے۔ ملک میں اموات کی شرح 2.61% ہو گئی ہے۔ ملک کی 20 ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں قومی اوسط کے مقابلے روبے صحت ہونے کی شرح زیادہ ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR نے کہا کہ جملہ 2,86,247 معائنے ملک کے مختلف لیبس میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیے گئے ہیں۔ اس وبا کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے اب تک ملک میں یہ سب سے زیادہ معائنے کیے گئے۔ تاحال 1,20,92,503 معائنے کیے گئے۔ تلنگانہ میں گزشتہ روز کووڈ-19 کے 1,550 مثبت معاملات درج کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,550 مثبت معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ان میں 926 کا تعلق GHMC، 212 کا رنگا ریڈی اور 53 کا میڈچل ضلع سے ہے۔ کمشنر GHMC لوکیش کمار نے کہا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کووڈ-19 کے مثبت معاملات بشمول مریض کے وارڈ، سرکل، زون کی تفصیلات ویب سائٹ پر اپلوڈ کر رہا ہے، تاہم مریض کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ روزانہ ڈاٹا کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔ انہوں نے شہر میں کووڈ-19 کے پھیلنے سے روکنے کے لیے تعاون کی خواہش کی ہے۔ کنٹینمنٹ کلسٹرز کو دوبارہ متعارف کرنے کا فیصلہ پرانے شہر کے بعض علاقوں میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافے کے بعد کیا گیا ہے۔ کنٹینمنٹ کلسٹرز سلطان شاہی، مغل پورہ، لال دروازہ اور شالی بنڈا علاقوں میں ہیں۔ اشوک سمراٹ زونل کمشنر ساؤتھ GHMC نے کہا کہ جہاں بھی کووڈ-19 کے معاملات پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، علاقے میں بیریکیڈز لگاتے ہوئے ان کو کلسٹر زون بنایا جا رہا ہے۔ تقریباً 1500 کورونا معاملات کے ساتھ امبرپیٹ GHMC میں کورونا سے متاثر ہونے والے بدترین علاقوں میں ایک ہو گیا ہے۔ امبرپیٹ کے بعد ملک پیٹ، کاروان اور گوشہ میل میں فی کس 1000 معاملات درج کیے گئے اور ان کو ریڈ زونز قرار دیا جا رہا ہے۔ کریم نگر ضلع میں گزشتہ روز ایک ہی دن میں کورونا کے سب سے زیادہ 86 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ کریم نگر ٹاؤن میں ہی 60 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ٹاؤن کے بویا واڈا، گنیش نگر، خلیل واڑی، ودیا نگر، کوٹ روڈ، جعفری روڈ، واسوی نگر اور ٹاؤن سرکل علاقوں میں یہ معاملات درج کیے گئے ہیں۔ ضلع میں کووڈ-19 کے جملہ معاملات کی تعداد اب 367 تک جا پہنچی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ وینکیا نائیڈو نے پیداپلی ضلع کے ڈاکٹر پی سری رام کے اقدام کی ستائش کی ہے، جنہوں نے پیداپلی ضلع میں اتوار کو ٹریکٹر کے مالک کی جانب سے کورونا سے مرنے والے کی نعش کو لے جانے سے انکار کے بعد خود ٹریکٹر چلاتے ہوئے کورونا متاثر کی نعش کو شمشان گھاٹ پہنچایا۔ اس واقعے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے اپنے ٹویٹر کے ذریعے ڈاکٹر کی ستائش کی۔ TPCC کووڈ-19 ٹاسک فورس کے صدر نشین مرری ششیدھر ریڈی نے کہا ہے کہ نظام آباد ہاسپٹل کے سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ناگیشور راؤ کو کووڈ-19 وبا سے نمٹنے حکومت کے عزم میں کمی کو بچانے بلی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پارٹی کی ٹاسک فورس نے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں آلات، سٹاف اور صحت کی خدمات کے اعلیٰ ترین معیارات کی فراہمی کے لیے درکار بجٹ کی کمی کو محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت وائرس کو تیزی سے روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہاں سہولتوں میں بہتری کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا۔ یہ آکاش وانی ہے۔
انڈین ریلویز کے کرونا کے بعد کے سفر کے لیے نئے کوچز آج متعارف کیے گئے۔ ان کوچز کی خصوصیات یہ ہوگی کہ یہ کوچز انفیکشن سے تحفظ والے ہوں گے۔ پہلے 2 کوچز پنجاب کے کپورتلا کی ریلوے کوچ فیکٹری میں بنائے گئے ہیں۔ ان میں ٹائٹینیم ڈی آکسائڈ کے فکسچرز ہیں۔ ان میں اے سی ڈکٹس میں پلازما ایئر آلات ہیں تاکہ اندر کی ہوا کو اسٹرلائز کیا جا سکے۔ ان خصوصیات میں فٹ آپریٹنگ فکسچرز بشمول نل کی ٹوٹیاں، صابن کے ڈسپنسرز، فلش والز شامل ہیں۔ مرکزی وزیر امور صارفین رام ولاس پاسوان نے کہا ہے کہ ریاستوں نے تاحال 95,000 میٹرک ٹن غذائی اجناس پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے ذریعے حاصل کی ہے۔ یہ اس اسکیم کے تحت ہے۔ جولائی تا نومبر 5 ماہ کے لیے ریاستوں کو الاٹ کردہ 203 لاکھ میٹرک ٹن غذائی اجناس میں سے ہے۔ پاسوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اس ماہ کی پہلی تاریخ سے 13.69 لاکھ میٹرک ٹن غذائی اجناس لوڈ کیا گیا ہے۔ یہ اجناس 490 ریلوے ریکس کے ذریعے ریاستوں کو بھیجے گئے ہیں۔ وزیر کھیل کود سرینواس گوڑ نے مرکزی وزیر اسپورٹس کرن رجیجو پر زور دیا کہ وہ کھیل کود اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کی ترقی کے سلسلے میں مرکز سے ریاست کو وصول طلب فنڈز الاٹ کریں۔ انہوں نے حیدرآباد میں اپنے دفتر سے مرکزی وزیر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس میں حصہ لیا۔ سرینواس گوڑ نے کھیل کود کے انفراسٹرکچر میں اضافے کے لیے ریاستی حکومت کے بیشتر اقدامات سے مرکزی حکومت کو واقف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے سرکاری ملازمتوں میں کھیل کود کی شخصیتوں کے لیے 2% تحفظات رکھی ہیں اور 0.5% تحفظات اعلیٰ تعلیم کی تکمیل کرنے والوں کے لیے رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے مرکزی وزیر سے کہا کہ حکومت نے 250 ایکڑ پر اسپورٹس اسکول قائم کیا ہے۔ کرونا وائرس کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر وقار آباد ضلع میں دکانات اور تجارتی ادارے 10 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ عہدیداروں نے ان کالونیوں میں لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی ہے جہاں پر کئی معاملات سامنے آئے ہیں۔ ان تمام باتوں پر غور کرتے ہوئے وقار آباد کے تاجرین نے 10 دنوں کے لیے اپنی دکانات کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاجرین نے کہا کہ دکانات کھولنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد کے گاندھی ہاسپٹل میں آؤٹ سورسنگ سٹاف کا دھرنا، اجرتوں میں اضافہ، ان کی ملازمتوں کو باقاعدہ بنانے اور دیگر مطالبات پر آج 6ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ آؤٹ سورسنگ سٹاف بشمول نرسز، سینیٹائزر ورکرز، سیکورٹی سٹاف نے ڈیوٹیز کا بائیک آؤٹ کرتے ہوئے اپنے مطالبات پر JSC کے قیام کے بعد دھرنا دیا۔ LIC کے سرمایہ کو منتقل کرنے حکومت کے قدم کے خلاف ملک گیر سطح پر مہم کے حصے کے طور پر ساؤتھ سینٹرل زونل کونسل سے ملحقہ آل انڈیا LIC فیڈریشن نے سیاہ بچس لگا کر LIC کو بچانے کا دن مناتے ہوئے تیلگو ریاستوں میں کھانے کے وقفے کے دوران مظاہرہ کیا کہ مظاہرہ LIC کے سرمایہ کو منتقل کرنے حکومت کے حال ہی میں اعلان کردہ معاشی اقدامات کے خلاف کیا گیا جو LIC میں سرمایہ نکاسی کے عمل کی ابتدا ہے۔ حیدرآباد کے دولاپلی میں واقع تلنگانہ اسٹیٹ فارسٹ اکیڈمی نے محکمہ جنگلات کے کورونا سے لڑنے میں پیش سٹاف کے لیے آن لائن تربیت کا آغاز کیا ہے۔ جنگلات میں اضافے کے لیے نئے اختیار کردہ طریقہ کار جیسے قدرتی جنگلات کی ترقی کے یادادری ماڈل کے خطوط پر ریاست بھر میں تمام مواضعات میں پلے پرگتی ونم پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں یادادری ماڈل کے طور پر 2 تربیتی سیشنز اور 1 تربیتی سیشن قائم کیا گیا ہے۔ اصل مقصد گاؤں کی سطح پر اس پر عمل آوری کے لیے تکنیکی رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ پہلے ہی 300 سٹاف کی تربیت مکمل ہو گئی ہے۔ پریس ریلیز میں یہ بات بتائی گئی۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجئے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 سے روبہ صحت ہونے کی شرح بڑھ کر 63.02 ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ روز کووڈ-19 کے 1550 مثبت معاملات درج کیے گئے ہیں۔ انڈین ریلویز کے کورونا کے بعد کے سفر کے لیے نئے کوچز آج متعارف کیے گئے۔ وزیر کھیل کود سرینواس گوڑ نے مرکزی وزیر اسپورٹس کرن رجیجو پر زور دیا کہ کھیل کود اور نوجوانوں کی سرگرمیوں کی ترقی کے سلسلے میں مرکز سے ریاست کو وصول طلب فنڈز الاٹ کیے جائیں۔ اسی کے ساتھ ہی آکاش وانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔